بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین گرامی قدر، سیرت حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سیریز آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حالات واقعات آپ کے گوش گزار کیے جا رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے بلانے پر آپ نے کوفہ کا سفر شروع کیا اور آپ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ واقعہ یہ ہے کہ بعض تاریخی حوالوں کی روشنی میں ایک اور تصویر ابھرتی ہے اور کیا واقعات پیش آئے تھے، کس طرح سے لڑائی شروع ہوئی اور کس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور اس قافلے کے اوپر مصیبت نازل ہوئی، وہ سمجھ میں آتی ہے۔ دراصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ 3 شرطیں پیش کیں تو یزید کی طرف جانے والی بات منظور کر لی گئی تھی اور عمر ابن سعد نے باقاعدہ ان کو حفاظتی دستہ دیا اور کہا ان کی حفاظت میں آپ دمشق جائیں اور وہاں یزید سے بات کر لیں۔ اس طرح سے معاملات طے پا گئے اور یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، لیکن کوفیوں کی جان پر بنائی، کیونکہ ان لوگوں نے خطوط دے کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق بلایا تھا یزید کے خلاف بیعت کرنے کے لیے، اور ان خطوط پر ان کے نام اور مہر تھے، یعنی ان کے قتل کا پروانہ گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ خط آپ کے پاس موجود تھے اور اس کو بوریوں میں بھر کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اور آپ اس کو یزید کے سامنے پیش کرتے کہ دیکھیے میں یوں ہی نہیں آیا ہوں، یہ شر کون پھیلا رہے ہیں، فساد کون پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کا علاج کیجئے تاکہ آپ کی حکومت اس طرح کے شر و فساد سے محفوظ ہو جائے۔ وہ خطوط آپ کے پاس موجود تھے۔ اب کوفیوں کے سر پر تلوار لٹک رہی تھی کہ اگر یہ خطوط حسین پہنچا دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو، پھر تو ہماری خیر نہیں ہے، پھر تو ہم سب کے سب پکڑے جائیں گے اور ہمیں جو ہے ہمارے سروں کو قلم کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم بغاوت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، ہم عراق کے اندر نقض امن کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہ سارے خدشات تھے کوفیوں کے، اس لیے وہ لڑائی چھیڑنا چاہتے تھے، وہ ہنگامہ برپا کرنا چاہتے تھے، وہ کسی طرح سے اس قافلے کے اوپر مصیبت نازل کرنا چاہتے تھے۔ پہلے تو ناکام ہو گئے، لیکن اب وہ کسی طرح سے اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ قافلہ صحیح سالم دمشق پہنچ جائے، اس لیے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے اور ان کی زیارت کے بہانے آ کر کے قافلے میں شامل ہونے لگے اور یہ کہہ کر کے کہ بھائی ہم نواس رسول کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم نواس رسول سے ملنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہمیں نہ روکا جائے، ہمیں زیارت کرنے کے دیا جائے۔ وہ زیارت کے بہانے قافلے میں شامل ہو جاتے اور مل جاتے۔ اس طرح سے قافلے کے اندر لوگوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہونے لگا، دھیرے دھیرے لوگ بڑھنے لگے۔ اب جو حفاظتی دستہ تھا اس کے دماغ کے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی
کہ یہ تو قافلے کے اندر افراد بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، کہیں کچھ خطرہ نہ ہو جائے، کہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جان پر کوئی حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ سب مشکوک لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور قافلے میں شامل ہو رہے ہیں اور قافلے کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے قافلے کو روک لیا اور ایک بیٹھک کی اور کہا کہ ہمیں خطرہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جان کا، اور ہمیں خطرہ ہے اس پورے قافلے کے لیے، اس لیے لوگ اپنے ہتھیار ہمارے پاس جمع کر دیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قافلے کو یزید کے پاس پہنچائیں گے، اس قافلے کو دمشق ہم پہنچائیں گے، اپنی حفاظت میں لے کر کے جائیں گے، اپنی جان پر کھیل کر کے لے کے جائیں گے۔ لیکن اس طرح سے لوگوں کی تعداد کا بڑھنا قافلے کے اندر، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، اور ہم اس خطرے کو مول نہیں لے سکتے، ہم یہ رسک نہیں پال سکتے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بد نظمی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی ہنگامہ ہو، اس لیے ہتھیار آپ جمع کر دیں۔ تو کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان بھرنا شروع کیے، کہا نماس رسول دیکھو یہ آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، یہ ہمارے ہتھیار جمع کر کے ہم کو نہتہ کر دیں گے اور پھر ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، خبردار خبردار، ہتھیار جمع نہیں کرنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف یہ منڈلا رہے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلا رہے تھے حفاظتی دستہ کے خلاف۔ باتیں چل رہی تھیں، مشورے ہو رہے تھے، حفاظتی دستہ بضد تھا کہ نہیں آپ ہتھیار ہمارے پاس جمع کرو، ہتھیار لے کر کے نہیں جانے دیں گے، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو دمشق پہنچانا ہمارا کام ہے، اگر اس میں کچھ تقصیر ہوئی تو اس کے لیے ہم ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس طرح کا کوئی رسک نہیں پالیں گے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں اور اسی میں جو ہے باتیں اونچی ہونے لگیں اور دھمکیوں کے انداز میں باتیں ہونے لگیں، اور اسی میں ان لوگوں نے حفاظتی دستہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے بھی حملہ کیا، جس طرح سے ان لوگوں نے جنگ جمل میں کیا تھا اور جنگ صفین میں کیا تھا، اسی طرح کا ہنگامہ یہاں برپا کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ اب جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے، اس میں حملے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تیر پھینکے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تلوار سے مارا جاتا ہے۔ اسی میں انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو شہید کیا، ان کو قتل کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو روک رہے تھے، آپ لڑ نہیں رہے تھے، لوگوں کو روک رہے تھے، منع کر رہے تھے اور باز آنے کے لیے کہہ رہے تھے، جنگ بند کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اسی میں آپ کو تیر کوئی آ کر کے لگا اور اس میں آپ شہید ہو گئے۔ اس طرح سے جو کچھ بھی ہوا وہ ان کوفیوں نے کیا، ان سبائیوں نے کیا، اور پوری طرح سے حالات کو بگاڑ کر کے رکھ دیا، پوری طرح سے معاملات کو ایک دم درہم برہم کر دیا، اور جو خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ لے کر کے آئے تھے، دراصل انہی خطوط کو ضائع کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا۔ خیموں کو آگ لگا دی، اس میں سارے خطوط جل کر کے راکھ ہو گئے۔ اسی لیے جب جنگ ختم ہوئی تو ایٹومیٹک وہ جو لوگ بڑھے تھے قافلے کے اندر، ان کا کچھ کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، کہیں سراغ نہیں لگ رہا تھا، سارے کے سارے لوگ اچانک غائب ہو گئے، اور یہ لوگ سب کچھ اپنا کام کر چکے تھے، خطوط جلا کر راکھ کر دیا تھا، ثبوت مٹا دیا تھا، اب ان کی گردن تک یزید کے ہاتھ پہنچنے والے نہیں تھے۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اہل بیت کی جانوں کی قربانی دی، اپنی جان کے تحفظ کے لیے ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی اولاد کو قربان کیا، اور پھر رونے لگے، سینہ پیٹنے لگے، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کرنے لگے، یعنی مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور آج تک رو رہے ہیں، آج تک رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رونے کو ان کا مقدر بنا دیا ہے، ڈھونگ اور مکر کا رونا ان لوگوں نے رویا
تو قیامت تک ان کو رونا پڑے گا، قیامت تک اپنے آپ کو زخمی کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو سینہ کوبی کرنا پڑے گا، لہو لہان کرنا پڑے گا. یہ اللہ کی سزا ہے ان کے اوپر. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مارا تھا ثبوت مٹانے کے لیے. یہ ہے کربلا کا سچ، یہ ہے صحیح واقعات میں وہ نتائج جو علماء نے نکالے ہیں. چونکہ اس وقت امیر مسلمانوں کے یزید تھے اور اس وقت کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد ان کی طرف سے متعین تھے، اس لیے پورا الزام ان کے اوپر ڈال دیا گیا. لیکن حقیقت کیا ہے یہ میں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر آپ کو بتاؤں گا. حقیقت تو آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں، یہ جو بہتان لگایا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ الرحمن اگلی ایپیسوڈ میں پیش کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے، ان کا ذکر خیر کرنے اور ان کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.